السلام علیکم ناظرین، جب پاکستان چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید۔ اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے اچھی مزیدار عید گزاری اور عید کو انجوائے کیا ہوگا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے آپ کے پسندیدہ اور بہت ہی مشہور ڈرامے بجو کی سینچری کے حوالے سے۔ بجو کی 100 قسطیں پوری ہو گئی ہیں اور بجو کی 100 قسطوں میں آپ نے اس ڈرامے کو بے حد پسند کیا، سراہا اور اس کے ساتھ جڑے رہے، اور اس کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی پسند کیا گیا، جو جویریہ سعود پر لوگوں کے اعتماد اور ان سے محبت کا جو ہے منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس ڈرامے کو اتنا عرصہ پسند کیا گیا۔ اس ڈرامے کو طول بھی بہت دیا گیا، اس ڈرامے کی طوالت اور اس ڈرامے کی مسلسل جو ہے وہ آپ کے سامنے آنا، یہ بھی اس ڈرامے کی کامیابی ہے۔ پروڈکشن ٹیم نے اس پہ بہت محنت کی ہے۔ اب دلبر نے دوسری شادی کر لی ہے، ماریہ کو وہ دوسری بیوی بنا کر لے آیا ہے، تو بجو کی وہ ماریہ سے خوب لڑائی ہو رہی ہے۔ اب بجو کے نشانے پر 2 عورتیں آ گئی ہیں، پہلے صرف دلبر کی ماں تھی اور اب دلبر کی دوسری بیوی ماریہ بھی اس کے نشانے پر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بجو کے ہاتھ میں چھری ہے اور وہ کچن میں ہے اور ماریہ وہاں آ جاتی ہے، تو دیکھنا ہے کہ کیا ماریہ پر وہ اپنا غصہ نکالے گی، کیا چھری سے اس پر حملہ کر دے گی، یا وہ چھری اس لیے تیار کر رہی ہے، تیز کر رہی ہے کہ اس سے وہ خود اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے۔ بجو کی زندگی میں بہت بڑی قیامت آئی ہے۔ چند دنوں پہلے اس کی شادی ہوئی اور اس کے ساتھ میں اس کی دوسری بیوی سوتن آ کے کھڑی ہو گئی ہے، اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی، اور اس پر یہ بھید بھی کھل گیا کہ اصل میں تو دلبر کبھی بھی اس سے پیار کرتا ہی نہیں تھا، اور یہ بوبی تھا جس نے بابا بن کر پیر بابا کی حیثیت سے دلبر کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ اگر تم پہلی شادی کرو گے تو بیوی تمہاری جو ہے وہ 1 مہینے میں مر جائے گی، لہٰذا اس نے ماریہ سے پہلی شادی کرنے کے بجائے بجو کو جھوٹے پیار کا ڈرامہ رچا کر شادی کر لی، اور اب بجو جو ہے وہ پہلی بیوی کی حیثیت سے 1 ماہ کے اندر بقول بوبی بابا کے مر جانے والی ہے۔ حالانکہ بجو جانتی ہے کہ بوبی کوئی بابا بابا نہیں ہے، کوئی پیر بابا نہیں ہے، وہ تو ڈھونگ رچاتا تھا اور پیسے لوگوں سے اینٹھتا تھا، اور وہ اور اس کا بھائی یہ سارے کام کرتا تھا۔ اب روہیل بھی پریشان ہے، روہیل نے بھی جو پیسے لوگوں کے کھائے تھے وہ واپس کرنے ہیں۔ ماں نے اسے ایک تجویز دی ہے، لیکن وہ اب ماں کے سامنے بہت شرمندہ ہے، کہہ رہا ہے کہ میں نے پہلے اس گھر میں بہت تکلیفیں دی ہیں، آپ کو دکھ دیے ہیں، میں اب مزید آپ کا احسان نہیں لے سکتا، اور مجھے اپنی ساس پہ بڑا غصہ ہے، منی خالہ پہ، کہ لوگوں کی سانسیں تو پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں اپنے دامادوں کے لیے، اور اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، جبکہ شمو جو ہے وہ اس کا ساتھ دے گی اور اپنی ماں سے لڑے گی۔ دوسری طرف اب بجو جو ہے وہ بڑی پریشان ہے، دلبر دوسری شادی کر آ گیا، دلبر نے اعتراف بھی کر لیا ہے کہ میں نے تم سے 1 دن بھی کبھی پیار نہیں کیا، میرا پیار تو ماریہ تھی اور میں نے ماریہ کی خاطر ہی تم سے شادی کی تھی۔ اب یہ اتنی بڑی حقیقت بجو پر کھل گئی ہے تو مسرت جہاں ایم جے جو ہے وہ اس کا غیظ و غضب غصہ اپنے عروج پر ہے، وہ اپنی ساس پر بھی غصے ہے، اس کو بھی ڈانٹتی ہے، گھر سے نکالنے کے لیے کہتی ہے، اور اس کی ساس اب اس سے ڈرنے بھی لگی ہے، اور اب ماریہ سے بھی اس کی لڑائی شروع ہو گئی ہے، اور اب اس نے کچن میں جا کے چھری بھی اٹھا لی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں آنے والے مناظر میں بجو کیا کرتی ہے، خودکشی کے راستے پہ چلتی ہے، یا ماریہ کو قتل کرنے جاتی کے بارے میں سوچتی ہے، یا دلبر کے اوپر حملہ کرتی ہے، یا گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے، یا اب اس گھر میں ہی رہتی ہے، تو پھر کیا مسائل سر اٹھاتے ہیں۔ بہرحال ڈرامہ یہاں تک آ گیا ہے، اب آپ کو آگے کیا لگ رہا ہے، آپ کے کیا خیالات ہیں، ضرور کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔